تمہاری زندگی اسلامی سانچے میں ڈھلی ایسی، دلائل دین کے ہو تم، براہین و بیاں تم ہو، خطیب ایسا خطیبوں میں نئی راہیں ملی جس سے، خطابت میں صداقت میں شہ آب رواں تم ہو۔ بیٹھ جاؤ، جہاں جگہ ملے وہاں حاضرین بیٹھتے رہیں۔ جو حضرات اوپر ہیں وہ عمارت سے زیادہ اپنا خیال رکھیں اور دھیان اور توجہ سے بات سنتے رہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فقد قال أبو حازم رحمه الله: لا يكون العالم عالمًا حتى يكون فيه 3 خصال: لا يحقر من دونه في العلم، ولا يحسد من فوقه، ولا يأخذ على عمله دنيا، أو كما قال أبو حازم رحمه الله. مخدوم و محترم صدر اجلاس حضرت اقدس مولانا قاری محمد امین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محتمم دارالعلوم پوکھرن و صدر جمعیت علماء صوبہ راجستھان، اسٹیج پر تشریف فرما قابل صد احترام حضرات علماء کرام، عزیز طلبہ، محترم بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، بہت مبارک و مسعود، روح پرور اور ایمان افروز ہے یہ اجلاس، جس میں اللہ رب العزت والجلال نے ہم سب کو شریک اور حصے دار ہونے کی سعادت بخشی ہے، توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ رب العزت والجلال دین کی نسبت پر قرآن و سنت اور اہل علم کی محبت کے جذبے کے ساتھ ہم سب کے اس دارالعلوم کے احاطے میں جمع ہونے کو شرف قبول سے نوازیں، اور جو قرآنی اور نبوی پیغامات اس موقع پر ہمارے سامنے آئیں، باری تعالی ہم سب کو ان پر عمل کی دولت سے بہرور فرمائے۔ یہ موقع جہاں اللہ رب العزت والجلال کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لانے کا ہے کہ اس نے اس عظیم الشان دینی، تعلیمی، اصلاحی اجلاس میں شرکت کی سعادت میسر فرمائی۔ وہیں ہم سب کی یہ ذمہ داری اور فریضہ بھی ہے کہ ہم اپنے علاقے اور صوبے کے اس مرکزی مدرسے کے بھی ممنون و مشکور ہوں، جس کے وجود و قیام کی برکت سے یہ نورانی اور ایمانی محفل و مجلس ہمیں میسر ہو رہی۔
اگر اللہ رب العزت والجلال نے آپ کی اس بستی اور شہر میں اس بافیض تاریخی ادارے کو وجود نہ بخشا ہوتا تو ذرا تصور کیجئے کیا دین کی نسبت پر اس طرح ہم سب کا یہاں جمع ہونا ممکن ہو پاتا؟ اللہ نے اس اجتماع کے لیے ذریعہ بنایا ہے اس مدرسے کو، اس لیے ہم سب کو ممنون ہونا چاہیے مدرسے کا، مشکور ہونا چاہیے ارباب مدرسے کا، منتظمین کا، ذمہ داران کا، اساتذہ کا، طلبہ کا، جو مدرسے کی جان ہوا کرتے ہیں اور اس چمن کے پھول ہوا کرتے ہیں، جن کے بغیر اس گلشن علمی میں رونق کا مشاہدہ نہیں ہوتا۔ طلبہ عزیز ہی گلشن علمی کی رونق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام منتظمین و مدرسین، اساتذہ و طلبہ، معاونین و محبین سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہماری اور آپ کی شراکت و حصہ داری کو بھی اللہ رب العزت والجلال بامقصد بنائے۔ یہ سچائی ہے کہ یہ مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ جو ہمارے دیار میں موجود ہیں، اللہ رب العزت والجلال کے عظیم الشان انعامات میں نہایت قابل قدر نعمتیں۔ انعامات کی قدر کرنا اللہ کے بندوں کی ذمہ داری اور فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مدارس اسلامیہ، مکاتب دینیہ اور تعلیم قرآن کے حلقوں کو ہماری اور آپ کی اور ملک میں بسنے والے اہل ایمان کی دینی اور ایمانی تہذیب و تشخص کے بقا کا ذریعہ اور سبب بنایا۔ ذرا تصور کیجئے اگر ان حالات میں جب دشمن عرض وطن کے سلسلے میں یہ طے کر چکا تھا کہ یہاں سے اسلام اور مسلمانوں کے وجود کو مٹا دینا ہے، ایمانی غیرت کو اور اسلامی حمیت کو ختم کر دینا ہے، ان حالات میں اگر ہمارے اکابر و بزرگان دین میدان عمل میں دشمن کے مد مقابل نہ آتے اور عرض وطن کے چپے چپے پر مدارس و مکاتب کی شکل میں مراکز دینیہ کی داغ بیل نہ ڈالتے تو آج ہم ظلمت و جہالت، تاریکی اور اندھیرے کے کس مرحلے میں زندگی گزار رہے ہوتے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے، تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آج ہم اپنے علاقوں میں جو ایمانی چہل پہل دیکھتے ہیں، اسلامی شناخت و پہچان کے حامل افراد جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں، سروں پر ٹوپیاں اور چہروں پر داڑھیاں جو دکھائی دیتی ہیں، یہ برکات ہیں اسی طرح کے مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ کے وجود اور قیام کی، ہمارے اکابر و بزرگان دین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز اور پیارا ان مدرسوں کو رکھنا چاہیے، کیونکہ ایمان سے زیادہ بیش قیمت دولت و نعمت ہمارے اور آپ کے لیے کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ اپنے اور اپنی نسلوں کے دین و ایمان کا اگر تحفظ کرنا ہے تو مدرسوں سے جڑ کر، اہل علم سے رابطہ مضبوط رکھ کر اور اللہ والوں کی صحبت و رہنمائی میں زندگی گزار کر ہی انسان اس مقصد کو پا سکتا ہے، کامیابی کی اس منزل کو پہنچ سکتا ہے۔ اگر مدارس اسلامیہ سے ہمارا جذباتی رابطہ اور تعلق نہیں ہوگا، اہل علم سے ہمارا رشتہ مضبوط نہیں ہوگا، اللہ والوں کی صحبتیں اور رہنمائیاں ہمیں میسر نہیں ہوں گی، تو ہمارے لیے صراط مستقیم پر گامزن رہنا، قرآن و سنت کے تقاضوں پر عمل کرنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرضی اور منشا کے مطابق زندگی گزارنا آسان نہیں ہوگا۔
اللہ نے جذبہ دینی اور غیرت ایمانی کے تحفظ کے لیے اسباب کے درجے میں ان مدارس اسلامیہ کو علمی مراکز کی شکل میں وجود عطا فرمایا ہے، اس لیے ہمیں ان کی حفاظت کو اپنی جان سے زیادہ لازمی اور ضروری تصور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو بھی ہر طرح کے استحکام اور مضبوطی سے مالا مال فرمائیں، ترقیات سے نوازیں، اور جملہ خدامان و وابستگان مدرسہ کو اللہ رب العزت والجلال جزائے خیر مرحمت فرمائیں۔ آج کے اس مبارک موقع پر دل کی گہرائیوں سے اپنے ان احباب بھائیوں اور ساتھیوں کو بھی ہمیں مبارکباد پیش کرنی ہے جن کے دنوں کو اللہ رب العزت والجلال نے قرآنی آیات کی حفاظت کے لیے منتخب کیا ہے، جو حافظ قرآن بنے، اور ہمارے وہ عزیز بھائی جنہوں نے طلب علم کے رسمی مرحلے کو مکمل کیا ہے اور اس ادارے سے اور دارالعلوم سے انہوں نے سند فراغت حاصل کی ہے، اور اب ان کے نام کے ساتھ مولانا اور مولوی کا لاحقہ لگ گیا ہے، یا مفتی صاحب کا لاحقہ لگ گیا ہے، یا قاری صاحب وہ کہے جانے لگے ہیں۔ ہمارے یہ تمام کے تمام عزیز و احباب اور طلبہ دل کی گہرائیوں سے مبارکبادیوں کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے علم میں اور عمر میں خوب خوب برکت عطا فرمائے، اور جس نور علم سے یہ اس ادارے میں اور مدرسے میں سرفراز ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی کی روشنی میں اور اس کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے ہمارے ان تمام بھائیوں کو اور طلبہ کو زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہمارے طلبہ عزیز کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی ہونا چاہیے۔ آپ کے سروں پر اعزاز و اکرام کی یہ دستار جو اساتذہ کرام کے ہاتھوں باندھی گئی ہے، اس کا مقصد صرف آپ کی حوصلہ افزائی، ہمت بڑھانا یا آپ کی کامیابی پر مبارکباد پیش کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ اساتذہ و ذمہ داران کی طرف سے آپ پر اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے، اور آپ کو قوم کے درمیان قرآن و سنت کا نمائندہ اور ترجمان بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ آپ کو جہاں اس موقع پر اللہ کی جانب سے حاصل ہونے والی نعمت پر شکر ادا کرنا ہے، وہیں اپنی ذمہ داریوں کو انجام دینے کے لیے میدان عمل میں سنجیدگی اور فکر مندی کا مظاہرہ بھی کرنا۔ اب آپ عالم دین بن گئے ہیں، حافظ قرآن بن گئے ہیں، اللہ نے آپ کو امت کے اس طبقے میں شامل فرما دیا ہے جو قوم کی مقتدائی اور پیشوائی کے مقام پر فائز ہوتا ہے۔ اب آپ اپنے کاندھوں پر بہت سی ذمہ داریوں کو لینے والے بن گئے ہیں۔ آپ کی حرکات و سکنات پر قوم کی نگاہ ہوگی، آپ کو اپنی زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزارنی ہوگی، قرآنی اور نبوی تعلیمات کا ترجمان بننا ہوگا، اس لیے کہ قوم کے افراد خود شریعت و سنت کے تقاضوں پر عمل کریں یا نہ کریں، لیکن کسی فرد کو یہ گوارا نہیں ہے کہ مدرسے کا کوئی فاضل، قاری، عالم یا مفتی کہے جانے والا کوئی شخص شریعت و سنت کے خلاف ورزی کرنے والا ہو۔ ہمیں بہت محتاط ہو کر زندگی گزارنی ہوگی، اور جس نور علم سے اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں نوازا ہے، اس کی روشنی سے عالم کو منور کرنے کی فکر اپنے دل کے اندر رکھنی ہوگی۔ حضرت امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چند باتوں کا بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ہم سب کو ان باتوں کو ذہن نشین کرنا چاہیے، اور خاص طور پر اہل علم کو، طلبہ عزیز کو اور مدارس اسلامیہ سے سند فراغت حاصل کرنے والے خوش نصیب بھائیوں کو
ان پوائنٹس اور نکات کی باتیں ذہن نشین کرنی چاہیے اور وقفے وقفے سے دہراتے رہنا چاہیے اور اپنے دل میں جھانک کر جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ان ہدایات کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے نہیں گزر رہی۔ حضرت امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چند باتوں کا مذاکرہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بکثرت ہوتا تھا اور ایک دوسرے کو وہ حضرات اس کی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ ان میں سے پہلی چیز لزوم الجماعہ، اجتماعیت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اپنے اکابر، اساتذہ، بزرگان دین اور اہل علم کو مرکزیت کا مقام اپنے ذہن و دماغ کے اندر دینا ہے، ان کی رہنمائی میں زندگی گزارنے کا مزاج بنانا ہے اور عادی بننا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اللہ نے ہمیں 8 سال 10 سال 12 سال مدرسے کے ماحول میں رہ کر قرآنی اور نبوی علوم حاصل کرنے کا موقع میسر فرمایا اور مختلف حیثیتوں سے ہمارے اندر مہارت اور کمال پیدا ہو گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم 1.5 اینٹ کی مسجد اپنی الگ بنانے لگیں اور اپنی رائے کو دوسروں کے اوپر زبردستی ترجیح دینے لگے اور اپنے ہی کو سب سے بڑا عقل مند اور دانشور تصور کرنے لگیں۔ یاد رکھیے البرکۃ مع اکابرکم، اساتذہ اور بزرگوں کے شانہ بشانہ، ان کی رہنمائی میں ان کے مشوروں کے مطابق اگر ہماری زندگی گزرے گی تو اللہ علم میں بھی برکت عطا فرمائیں گے، عمل میں بھی برکت عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہمارے تمام عزیز طلبہ کو خاص طور پر یہ نکتہ یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی عمل ہماری ذات سے ایسا صادر نہ ہونا چاہیے جو اجتماعیت کے تقاضے کے خلاف ہو۔ جمہور امت کا جو نقطہ نظر ہے، معتبر اہل علم کا جو موقف ہے، ہم جس مشرب و موقف سے وابستگی رکھنے والے ہیں، اس مشرب و مسلک کے ذمہ داران جس نظریے کے حامل ہیں، ہمیں اسی نظریے اور فکر کا پابند بن کر دنیا میں زندگی گزارنی ہے اور اس بات کے سلسلے میں اعتماد کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھنا ہے کہ اہل علم نے اس سلسلے میں جو موقف اختیار کیا وہ قرآن و سنت کی روشنی میں درست ہے۔ جب اجتماعیت کی شان امت کے اندر برقرار رہے گی تو اللہ کی نصرت و مدد کے مستحق ہم اور آپ قرار دیے جائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی خاص نصرت و مدد ان لوگوں کے شامل حال رہتی ہے جو اجتماعیت کے ساتھ زندگی گزارنے کے عادی ہوتے ہیں۔ ایک چیز تو یہ، دوسری چیز جس کا مذاکرہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمایا کرتے تھے وہ ہے اتباع السنہ، نبی کریم علیہ السلام کے مبارک طریقے کی پیروی، سنت مطہرہ کا اتباع۔ آپ کے روز و شب کیسے گزرا کرتے تھے، آپ کا اخلاق کیسا تھا، آپ کا کردار کیا تھا، آپ کے معاملات کیا تھے، آپ کا ذوق عبادت کیسا تھا، آپ کا شوق تلاوت کیسا تھا، یہ تمام چیزیں جو کتب احادیث کے ذریعے ہمارے سامنے آ چکی ہیں اور جن معلومات سے اللہ نے ہمارے سینوں کو لبریز کیا ہے، اگر ہماری اور آپ ہی کی زندگی میں ان معلومات کے مطابق عمل نہیں ہوگا تو پھر کس کی زندگی میں ان تفصیلات کے مطابق عمل ہوگا؟ اگر ایک عالم دین، ایک طالب علم ہی سنتوں کی اتباع اور پیروی کا سچا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھنے والا نہیں ہوگا تو پھر کون متبع سنت بن کر اس دنیا میں زندگی گزارے؟ اس لیے خاص طور پر ہمارے طلبہ کو اس پہلو پر توجہ دینی چاہیے اور جس اہم نقطے کا مذاکرہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمایا کرتے تھے اس کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کا عادی بننا چاہیے۔ سنتوں کی اتباع اور پیروی کا اگر معمول ہوگا تو اللہ
نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں عظمتوں سے اور رفعتوں سے سرفراز فرمائیں گے، چونکہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام محبوب رب کائنات ہیں، اور اللہ کی نگاہ میں جو ذات محبوب ہوتی ہے کائنات کا ذرہ ذرہ پھر اس سے محبت کرنے والا بنتا ہے۔ ہم اگر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں سے محبت کرنے والے بنیں گے تو محبوبیت و مقبولیت کی وہی شان اللہ رب العزت والجلال ہمیں اور آپ کو مرحمت فرمائیں گے جو اللہ کے نیک بندوں کی شان ہوا کرتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو متبع سنت بن کر پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دو باتیں ہوئیں، تیسری بات حضرت نے ارشاد فرمائی عمارت المسجد۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جن امور کی تاکید فرمایا کرتے تھے ان میں سے ایک اہم چیز مسجد کو آباد رکھنا، اور آپ جانتے ہیں کہ مسجد کی آبادی عالیشان عمارت کھڑی کر دینے سے نہیں ہوتی، بلکہ مسجد کی آبادی باجماعت نمازوں کی ادائیگی کرنے والے خوش نصیب افراد سے ہوتی۔ ہمیں اور آپ کو 5 وقتہ نمازیں باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اگر طلبہ عزیز ہی باجماعت نمازوں کے عادی نہیں ہوں گے تو آپ دوسروں کو جماعت کی ترغیب کیسے دیں گے؟ ہم سال بھر مدرسے میں اساتذہ کے درمیان زندگی گزار کر اپنے گھر گئے، اور گاؤں میں جا کر مسجد میں باجماعت نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام اگر ہماری زندگی میں نہیں ہوگا تو گاؤں والے کیا تأثر لیں گے، وہ کیا محسوس کریں گے؟ گاؤں والے خود پابندی سے باجماعت نماز پڑھیں نہ پڑھیں، لیکن ہمارے اور آپ کے بارے میں ان کا گمان یہی ہوتا ہے کہ یہ تو جماعت کی پابندی کرنے والا ہونا ہی چاہیے۔ مسجد کی آبادی کا ذریعہ اگر اللہ رب العزت والجلال ہمیں اور آپ کو بنائیں گے اور باجماعت نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام اللہ رب العزت والجلال نصیب فرمائیں گے تو دنیاوی عزت و شرف بھی ہمارا مقدر بنے گا، اور اخروی نجات و سعادت اور کامیابی بھی ہمارا نصیبہ بنے گا۔ یہ وہ ہدایات ہیں، وہ امور ہیں، وہ نکات ہیں جن کا تذکرہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپس میں فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان اہم ہدایات پر ہم سب کو عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح حضرت ابو حازم رحمہ اللہ نے علماء کے سلسلے میں 3 باتوں کو خاص طور پر ذکر فرمایا، اور ارشاد فرمایا لا يكون العالم عالما حتى يكون فيه 3 خصال۔ ہمارے طلباء کو توجہ سے یہ بات سننی چاہیے۔ فرمایا کہ عالم اس وقت تک عالم کہے جانے کے لائق نہیں جب تک کہ 3 خصلتیں اس کی زندگی کے اندر نمایاں نہ ہو جائیں، 3 خوبیاں جب تک کہ اس کے اندر پیدا نہ ہو جائیں، 3 طرح کے کمالات جب تک اس کے اندر نہ آ جائیں۔ پہلے نمبر پر حضرت نے ارشاد فرمایا لا يحقر من دونه في العلم۔ اگر عالم کے لاحقے کو اپنے نام کے ساتھ واقعتاً چسپاں کرنا چاہتے ہو اور حقیقی عالم بن کر دنیا میں زندگی گزارنا چاہتے ہو تو کسی کو اپنی نگاہ میں حقیر تصور مت کرنا، کسی کے بارے میں یہ مت سوچ لینا کہ ہم اس سے زیادہ جانکار ہیں، ہم اس سے بڑے عالم ہیں، ہم علامہ ہیں، فلاں فن کے اندر بھی ہمیں مہارت ہے، فلاں میدان کے اندر بھی ہمیں کمال حاصل ہے۔ جس دن اس طرح کا کیڑا انسان کے دماغ میں جنم لے گا اسی دن سے اس کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی۔ لا يحقر من دونه في العلم، علمی اعتبار سے چاہے تمہارے سے کوئی کتنا ہی نیچے کیوں نہ ہو، لیکن تمہیں اپنے عمل سے یہ تأثر ہرگز نہیں پیش کرنا ہے کہ تم اس کو حقیر سمجھ رہے ہو اور اپنے آپ کو اس کے مقابلے میں برتر اور بڑا تصور کر رہے ہو۔
اگر اس طرح کی چیز ہمارے دماغ میں پائی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہم عالم کہے جانے کے لائق ہے ہی نہیں۔ عالم تو وہ ہوتا ہے جو متواضعانہ شان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، عاجزی اور مسکنت کو اپنا مزاج بناتا ہے، اور یہی ادا ہے پیغمبر علیہ السلام کی۔ اللہ رب العزت والجلال نے آپ کو جن علوم و کمالات سے، جن خوبیوں سے اور صفات عالیہ سے نوازا تھا، انسانوں میں تو کسی اور کو وہ کمالات میسر ہوئے ہی نہیں۔ علمی اور عملی اعتبار سے جو تفوق و برتری میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل رہی، وہ نہ آپ سے پہلے کسی کے حصے میں آئی اور نہ آپ کے بعد آ سکتی، لیکن اس کے باوجود عاجزی، تواضع، مسکنت اور کسر نفسی کا یہ عالم کہ راہ چلتے اگر کوئی بڑھیا مسئلہ دریافت کرنے کے لیے آ جاتی تھی تو آپ کھڑے ہو کر اس کو جواب دیا کرتے تھے، جب تک مطمئن نہیں ہو جاتی تھی آگے قدم نہیں بڑھاتے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی میں منبر پر خطبہ دینے کے بعد محراب کی طرف تشریف لا رہے تھے۔ جن حضرات کو مسجد نبوی میں حاضر ہو کر منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محراب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کا شرف حاصل ہوا ہوگا، وہ جانتے ہوں گے کہ محراب و منبر کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہے۔ آپ منبر سے اتر کر محراب کی طرف تشریف لے جا رہے تھے کہ درمیان ہی میں دیہات کے رہنے والے ایک صحابی نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور گفتگو فرمانے لگے۔ پیغمبر علیہ السلام وہیں کھڑے کھڑے ان کے سوالات کا جواب دیتے رہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز پریشان کرنے لگی کہ راستے میں آپ کو روک کر کیوں کھڑے ہو گئے؟ ابھی آپ نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، نماز سے فارغ ہو جائیں گے، پھر بیٹھیں گے تو اطمینان سے گفتگو کر لی جائے گی۔ صحابہ کو تو تکدر ہو رہا ہے، لیکن پیغمبر علیہ السلام پوری بشاشت کے ساتھ گفتگو میں مشغول ہے، یہاں تک کہ صحابہ فرماتے ہیں اتنی دیر تک گفتگو ہوتی رہی کہ ہمارے بعض ساتھیوں کو اونگ آنے لگی۔ جب تک وہ شخص مطمئن نہ ہو گیا پیغمبر علیہ السلام نے قدم آگے نہیں بڑھائے۔ یہ آپ کی عاجزی، تواضع اور کسر شان ہے۔ ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں، ہم جیسا کوئی گنہگار اور ریاکار اگر اس موقع پر ہوتا اور راستے میں اس کو روک لیا جاتا تو وہ کس طرح ہاتھ جھٹک کر آگے جاتا، خود انسان فیصلہ کرے اور اپنے بارے میں سوچے۔ لیکن وہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار ہے کہ دنیا میں اس کی مثال پیش کرنا مشکل۔ پہلی نشانی حضرت نے علماء کی یہی بیان فرمائی کہ وہ تواضعانہ شان کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں اور کسی پر اپنے علم کا یا عمل کا اثر ڈالنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو متواضع بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے جذبے سے متواضع بن کر زندگی گزارے گا، اللہ رب العزت والجلال اس کو رفعت و عظمت و سربلندی عطا فرمائیں گے۔ آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص جھک کر چلتا ہے اور لوگوں کے ساتھ حسن خلق سے پیش آتا ہے، اللہ اس کو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنے کا موقع عطا فرماتا ہے، محبوب بن جاتا ہے، معزز اور مشرف بن کر سماج کے درمیان زندگی گزارتا ہے۔ اپنی بڑائی جھاڑنے سے نہ کبھی کوئی بڑا ہوا ہے اور نہ بڑا ہو سکتا ہے، بلکہ اس کی عزت لوگوں کی نگاہ میں ختم ہو جاتی ہے جو اپنی بڑائی لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے۔ دوسری بات حضرت نے ارشاد فرمائی وَلَا يَحْسِدُ مَنْ فَوْقَهُ، کوئی عالم اس وقت تک عالم کہے جانے کے لائق نہیں
جب تک کہ وہ اپنے سے علمی اور عملی اعتبار سے بڑھے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ رکھنے والا نہ ہو، ان کے ساتھ حسد و بغض اور کینے کا جذبہ اگر کوئی رکھے گا تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن عالم نہیں کہا جا سکتا۔ ہم جیسے گنہگاروں میں یہ مرض بھی پایا جاتا ہے، جس میدان میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اگر اس میں کوئی ہمارے ہم پلہ آ جاتا ہے یا ہم سے 20 آ جاتا ہے، برتر آ جاتا ہے، تو ہم اس کی ٹانگ کھینچنے کے چکر میں لگ جاتے ہیں، اس کو نیچے گرانے کے چکر میں لگ جاتے ہیں، اس کے خلاف ماحول بنانے میں لگ جاتے ہیں کہ یہ تو میرے میدان کو تنگ کر رہا ہے، یہ میری دکان کو بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اہل علم کی یہ شان میرے بھائیوں، بزرگوں اور عزیز طلبہ نہیں ہو سکتی۔ لا يحسد من فوقہ، علمی اور عملی اعتبار سے کوئی تمہارے سے چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، تمہارے ہمسر اور ہم پلہ ہی کیوں نہ ہو، حسد و بغض کا جذبہ کبھی کسی کے سلسلے میں اپنے دل کے اندر مت لانا۔ ہاں، اللہ سے یہ دعا ضرور کر سکتے ہو کہ اللہ جو شان علمی اور عملی اعتبار سے آپ نے اپنے فلاں بندے کو عطا فرمائی ہے، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، مجھے بھی اس شان علم سے نواز دیجیے۔ اور انسان خلوص نیت سے جب اللہ کی بارگاہ میں سوالی بنے گا تو اس کی جھولی خالی نہیں جائے گی، اللہ اس کی جھولی کو بھر دیں گے۔ اللہ باہمی رسہ کشی، حسد و بغض اور کینے کے جذبات سے ہم سب کے دلوں کی حفاظت فرمائے، اور ایک دوسرے کی عزت نفس، ہمدردی اور عظمت کے جذبات کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے امت کے ہر فرد کو انسانوں کے جذبات کی قدر کرنے کا طریقہ سکھلایا ہے، اور ہمیں اور آپ کو اور دنیا میں بسنے والے تمام لوگوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ کبھی تم کسی کے جذبات سے کھیلنے والے مت بنو۔ ایک روایت میں عجیب بات پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يحل لمسلم ان يروع اخاه وان كان مازحا، فرمایا کسی مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو ڈرائے دھمکائے، چاہے مذاقی میں کیوں نہ ہو۔ کسی کو زبان کے ذریعے ڈرانا، یا کسی کو ہتھیار کے ذریعے ڈرانا، یا کسی کو جھوٹی دھمکیاں دینا، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کسی مسلمان کو یہ چیز زیب دینے والی نہیں، کسی مسلمان کو اس کی اجازت نہیں کہ مذاق میں بھی وہ کسی کو ڈرائے اور دھمکائے، اس لیے کہ جس کو ڈرایا جائے گا، دھمکایا جائے گا، اس کی عزت کو نشانہ بنایا جائے گا، اور پیغمبر علیہ السلام اور شریعت اسلامیہ میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سب کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری چیز حضرت نے ارشاد فرمائی لا يكون العالم عالما، ایک عالم اس وقت تک عالم کہے جانے کے لائق نہیں جب تک کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اعمال کو انجام دینے کا عادی نہ بن جائے۔ اگر وہ اپنے عمل پر دنیا حاصل کرنے کا متمنی ہے اور طالب ہے کہ میں دین کی خدمت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرے پاس مال آ جائے، میرے پاس منصب آ جائے، مجھے عزت مل جائے، مجھے شہرت مل جائے، مجھے عہدہ مل جائے، تو وہ اپنے عمل پر دنیا طلب کر رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا جو عالم عمل پر دنیا کا طالب بنے گا وہ عالم کہے جانے کے لائق نہیں۔ حقیقی عالم وہ ہے جو علمی خدمات کو، دینی خدمات کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے انجام دے رہا ہو۔ جب اللہ کی رضا کے لیے ہم خدمات انجام دیں گے تو اللہ رب العزت والجلال اسباب و وسائل سے ہمیں مالا مال فرمائیں گے، دنیا میں بھی راحت کی زندگی عطا فرمائیں گے، اور اخروی کامیابیوں اور سرخرویوں سے بھی باری تعالی ہم سب کو سرفراز فرمائیں گے۔
تو یہ بہت اہم ہدایات ہیں جن کا تذکرہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی فرمایا، حضرات تابعین رحمہم اللہ نے بھی فرمایا۔ ہم سب کو اور خاص طور پر ہمارے طبقہ اہل علم کو اور طلبہ عزیز کو نکتے کی اور پوائنٹس کی ان باتوں کو گرہ سے باندھ لینا چاہیے اور انہی کی روشنی میں زندگی گزارنے کا عادی بننا چاہیے۔ چونکہ طلبہ عزیز کی بڑی تعداد اس مجلس میں موجود تھی، اس لیے ان کے حوالے سے حضرات صحابہ کرام و تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین ورحمہم اللہ کے اقوال کی روشنی میں گفتگو کی گئی۔ جہاں تک ہمارے ان بھائیوں اور بزرگوں کا تعلق ہے جو دور و نزدیک سے اس دینی اجتماع میں شریک ہونے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں، ان سے گزارش صرف اتنی ہے کہ اللہ نے آپ کو انسان بنا کر اور مومن و مسلمان بنا کر جن نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے اور جو احسانات فرمائے ہیں وہ یقیناً گنتی سے باہر ہیں، ان گنت ہیں اور بے شمار ہیں۔ اور اللہ نے آپ میں سے ہر فرد کو بے شمار صلاحیتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ ہر انسان کو اللہ مختلف طرح کی صلاحیتوں سے نوازتے ہیں۔ ایک انسان کسی میدان میں ماہر ہوتا ہے، دوسرا انسان کسی اور میدان میں ماہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خزانے میں اور باری تعالیٰ کی قدرت سے انسانوں کا جو وجود ہوتا ہے تو مختلف صلاحیتوں کا حامل بنا کر اللہ انسانوں کو اس دنیا کے اندر بھیجتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان صلاحیتوں اور توانائیوں کا صحیح استعمال کرنے والے بنیں اور اپنے وجود کو اللہ کی اس دھرتی پر نافع، مفید اور سود مند بنائیں۔ ہم سب کے لیے عمومی پیغام قرآن و سنت کی روشنی میں یہی ہے کہ اللہ نے 50 سالہ زندگی ہمیں دی ہو، 60 سالہ زندگی ہمیں دی ہو، 70 سالہ زندگی ہمیں دی ہو، ہم ایسی زندگی گزار کر دنیا سے جائیں کہ ہماری مہک دنیا سے جانے کے بعد بھی باقی رہے اور لوگوں کی زبانوں پر ہمارے ناموں کا خیر کے ساتھ تذکرہ رہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم اپنی دینی اور ایمانی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے نفع بخش بن کر دنیا میں زندگی گزاریں۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم غیر معمولی اور بے شمار صلاحیتوں کے حامل ہونے کے باوجود صحیح مصرف میں ان صلاحیتوں کو استعمال نہیں کر پاتے، جس کے نتیجے میں ہمارا وجود اپنے لیے بھی نافع نہیں بن پاتا، انسانیت کے لیے بھی نافع نہیں بن پاتا۔ سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ ہم اپنے وجود کو اپنے لیے بھی نافع بنائیں اور انسانیت کے لیے بھی نافع بنائیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس انفعهم للناس، انسانوں کے طبقے میں سب سے بہترین انسان اللہ کی نگاہ میں وہ ہے جو انسانوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش اور سود مند ہو۔ اگر اللہ نے ہمیں باپ کی حیثیت عطا فرمائی ہے تو ہم کس طرح اپنی بیوی کے لیے نفع بخش ہو سکتے ہیں، بچوں کے لیے نفع بخش ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے ہمیں سوچنا ہوگا اور سب کے لیے مفید بن کر زندگی گزارنی ہوگی۔ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اس کے حقوق کو ادا کیا جائے، اس کو عزت کا وہ مقام دیا جائے جس کی وہ مستحق ہو، اور بچوں کے ساتھ حسن سلوک ہو، شفقت کا معاملہ ہو، ان کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کی جائے۔ اگر ہم نے بچوں کے لیے قرآن پاک کی تلاوت سکھانے کا معقول نظم نہ کیا، دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے واقف و باخبر کرانے کی فکر اور کوشش نہ کی، تو ہمارا وجود اولاد کے لیے نافع نہیں بن پائے۔ اور پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، ما نحل والد ولده افضل من ادب حسن، ایک ماں یا ایک باپ اپنی اولاد کے لیے جو سب سے بہترین ہدیہ اور تحفہ دے سکتے ہیں وہ بہترین اسلامی آداب سے واقف کرانا ہے۔ اس لیے ہمیں بچوں کے سلسلے میں اپنے آپ کو نافع بنانا ہوگا
اور اللہ نے اولاد کی شکل میں جو نعمت امانت کے طور پر عطا فرمائی ہے، اس امانت کی تربیت اور تعلیم کا نظم اسی انداز میں کرنا ہوگا جس انداز میں کرنے کے ہم پابند ہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ خاص طور پر موجودہ حالات میں جو فتنوں سے بھرے ہوئے حالات ہیں، ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والی طاقتیں چہار جانب سے حملہ کرنے کے درپے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں مسلمان لڑکے لڑکیاں غیروں کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر رہے ہیں، اپنی گردن سے اسلام کا طوق اتار رہے ہیں، ایمان کا قلادہ اتار رہے ہیں اور دوسرے مذہب کو اختیار کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال جو عمومی طور پر دیکھنے کو مل رہی ہے، اس میں جہاں اسلام دشمن طاقتوں کی سازشیں ہیں، ان کا مشن ہے، ان کی مسلسل کی محنتیں ہیں، وہیں ہماری اور آپ کی سب سے بڑی خامی اور کمزوری یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھر میں پرورش پانے والے بچوں نوجوانوں کو وہ ماحول نہیں دیا جس ماحول میں پروان چڑھنے کے نتیجے میں دین و ایمان کی عظمت و اہمیت ان کے دل کے اندر پیدا ہوتی اور وہ ایمان کے تحفظ کی خاطر ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار رہتے۔ آج آپ سروے کر لیجئے، کتنی بڑی تعداد مسلمان نوجوانوں کی، جن میں لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں، ایسی ملے گی جو قرآن پاک کی تلاوت کے نام پر صفر ہیں، ایک آیت کی تلاوت پر قدرت نہیں رکھتے۔ آیات قرآنیہ کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنا تو دور کی بات، کلمہ ان کو یاد نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کے حوالے سے عظمت و احترام کے کیا جذبات دل کے اندر ہونے چاہیے، قرآن مقدس کے حوالے سے کیا جذبات ہونے چاہیے، اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں، لینا دینا نہیں۔ جب اس طرح کے دین بیزار اور غفلت کے ماحول میں ہمارے بچے پروان چڑھیں گے تو دین و ایمان کے تحفظ کا جذبہ ان کے دل میں پیدا کیسے ہوگا؟ پھر تو وہی حشر ہوگا جس کا مشاہدہ ہم کھلی آنکھوں کر رہے ہیں۔ جو دشمن ان کے اوپر جال ڈالے گا وہ اس کے پھندے میں پھنستے چلے جائیں گے، اس لیے کہ ان کو بتایا ہی نہیں گیا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ اس وقت سب سے بڑا چیلنج امت مسلمہ کے لیے، خاص طور پر ہندی مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے اور اپنی نسلوں کے دین و ایمان کے تحفظ کے حوالے سے بیدار ہو جائیں۔ یاد رکھیے، آج اگر ہم نے اپنی نسلوں کے دین و ایمان کے تحفظ کے حوالے سے بیداری کا مظاہرہ نہ کیا اور ان کی دینی تعلیم و تربیت کا کوئی معقول بندوبست و نظم نہ کیا تو آنے والا زمانہ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا اور آنے والی نسلیں بھی ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ یہ مدارس و مکاتب اللہ نے انعام کی شکل میں ہمیں عطا فرما رکھے ہیں، ہمیں ان انعامات کی قدر کرنی چاہیے، ان سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے، اور استفادے کا حق یہ ہے کہ ہمارے گھرانوں میں سے کوئی گھرانہ ایسا باقی نہ رہے جس کے افراد مدرسوں سے اور مکاتب سے جڑے ہوئے نہ ہوں، اور جس گھر میں پروان چڑھنے والے بچے مدرسوں میں اور مکاتب میں اور اہل علم کے سامنے قرآن کی تلاوت کا طریقہ نہ سیکھ رہے ہوں اور دین کے بنیادی عقائد و مسائل نہ جان رہے ہوں۔ اس بات کو فرض جانا جائے کہ اپنے بچوں میں سے ہر ایک کو قرآن پاک صحیح طور پر پڑھنا سکھائیں گے اور دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے واقف و باخبر کرائیں گے۔ اگر آپ کی بستی میں کوئی مکتب نہیں ہے تو مکتب قائم کرنے کی فکر کیجئے، کوشش کیجئے۔ مساجد میں مکاتب کا نظام ہو، محلوں میں مکاتب کا نظام ہو، مدارس اسلامیہ قائم ہیں، ان سے وابستگی کا اور تعلق کا مظاہرہ ہو، اور نور قرآنی کو، نور علم کو اپنے گھر کے اندر داخل کیا جائے، چراغ علم کو مسلسل روشن رکھا جائے، تو ہم اولاد کے لیے اور سماج کے لیے نفع بخش ہو کر زندگی گزارنے میں کامیاب ہوں گے۔ ہر حیثیت سے انسان کو اپنے وجود کو نافع بنانا ہے۔ باپ ہے تو اولاد کے سلسلے میں نافع ہو، بھائی ہے تو بھائیوں اور بہنوں کے سلسلے میں نافع ہو۔ بھائی کا وجود بہنوں کے لیے سائے کی حیثیت رکھنے والا ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بھائی سے بہن کو شکایت ہو جائے۔ آج کل عام طور پر ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد
والدین کے چھوڑے ہوئے مال کی تقسیم کے سلسلے میں بھائیوں بہنوں کے درمیان اختلافات اور جھگڑے رونما ہو جاتے ہیں۔ اور عمومی طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ماں باپ جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں ان ساری چیزوں کے اوپر قابض بھائی ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ مکان کا حصہ ہو یا زمین کا حصہ ہو یا باغات کا حصہ ہو یا کاروبار کا حصہ ہو وہ بھائیوں میں تقسیم ہوگا، بہنوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ اور دماغ میں یہ بات شیطان نے بٹھا رکھی ہے کہ ابا نے بہن کی شادی میں لاکھوں روپے خرچ کر دیے گئے تھے تو اس کا حصہ تو دے دیا گیا، اب نہ مکان میں اس کا حصہ رہا نہ زمین میں اس کا حصہ رہا۔ یہ صرف اور صرف شیطانی تسلیاں ہیں۔ قرآنی حکم یہ ہے کہ زندگی میں باپ نے بیٹی کو چاہے کتنا ہی دے دیا ہو، دنیا سے جانے کے بعد جو مال باپ چھوڑ کر جائے گا اس میں جس طرح اولاد نرینہ کا حق ہے اسی طرح بیٹیوں کا بھی حق ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت بیٹیوں کو محروم نہیں کر سکتی۔ اگر بھائی بہنوں کے حق کو مار رہے ہیں تو ان سے بڑا ظالم اور زیادتی کرنے والا کوئی نہیں۔ قرآنی فیصلے کی توہین کی جا رہی ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَلِلنِّسَاءِ نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا۔ مردوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ کر گئے ہیں، اور مستورہ تو خواتین کے لیے بھی حصہ ہے۔ تھوڑا مال چھوڑ کر جائیں یا زیادہ چھوڑ کر جائیں اس سے کوئی بحث نہیں، یہ وہ حصہ ہے جو اللہ کی جانب سے مقرر کردہ ہے۔ کسی کو یہ حق ہے ہی نہیں کہ وہ اس حصے سے بہنوں کو اور بیٹیوں کو محروم کر دے۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو قرآن پاک کی اسی ہدایت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کسی کی حق تلفی سے ظلم و زیادتی سے باری تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آج کا دور تو ایسا ہو گیا ہے کہ اگر باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بہن نے بھائیوں سے مطالبہ بھی کر دیا کہ بھائی میرا حصہ دے دو تو اسی دن بھائی آنا جانا چھوڑ دے گا، پیشانی پہ بل پڑ جائیں گے، موڈ آف ہو جائے گا کہ اچھا ابھی ابا کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور تجھے حصہ یاد آنے لگا۔ یہ محاورہ بھی زبان پر ہے، حالانکہ وراثت کی تقسیم پہلے مرحلے کے اندر ہو جانی چاہیے، غم تازہ ہو اسی وقت وراثت کی تقسیم ہو جانی چاہیے، اس میں تاخیر ہرگز نہ ہونی چاہیے۔ اور یہاں حقدار اگر اپنے حق کا مطالبہ کر لے تو بھویں چڑھ جاتی ہیں بھائی کی، آنا جانا ختم ہو جاتا ہے، تعلقات میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ بہن سوچتی ہے کہ خام خواہ مطالبہ کر کے کیوں تعلقات خراب کیے، میں اپنے گھر میں خوش، وہ اپنے گھر میں خوش، کم از کم آنا جانا خوشی اور غم کے موقع پر تو رہے گا۔ سماجی دباؤ سے متاثر ہو کر کتنی بہنیں زبان پر آنے والے جملوں کو بھائی کے سامنے کہہ نہیں پاتی۔ اس کا انتظار ہی کیوں کیا جاتا ہے کہ بہنیں مطالبہ کریں؟ بھائیوں کو خود اپنا فریضہ تصور کرنا چاہیے، والدین یا ان میں سے کسی ایک کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بہنوں کو وہ حق دینا جو شرعی اعتبار سے ان کا مقرر ہے۔ اگر بہن کے 4 پیسے مار لیے ہم نے تو ہم دنیا میں کیا بنا لیں گے؟ زمینیں خرید لیں گے، کارخانے بنا لیں گے، عالیشان محل تعمیر کر لیں، کتنے دن کی دنیا ہے، کب تک جینا ہے کسی کو نہیں پتا۔ ہو سکتا ہے اگلے ہی لمحے تمہاری زندگی کی بھی شام ہو جائے تو اللہ کے یہاں جواب دینے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ اور جو لوگ بہنوں کا حق مار کر عیش کی اور ٹھاٹ کی زندگی گزار رہے ہیں ان کو قرآن پاک کی یہ وعیدیں اپنے دل کے اندر محفوظ کر لینی چاہیے، اور اگر ایمانی رمق ان کے اندر ہو تو خوف اور رعب
اور دہشت ان کو محسوس کرنی چاہیے۔ اللہ کتنے جلال میں ان وعیدوں کا تذکرہ فرما دے۔ قرآن کریم میں کیا فرمایا گیا؟ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ جو لوگ ظالمانہ طور پر یتیموں کا مال کھانے والے ہیں، وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کے دہکتے ہوئے انگاروں کو داخل کر رہے ہیں، اور ایک دن وہ آئے گا کہ اسی آگ کا ایندھن بن کر ان کو زندگی گزارنی پڑے گی۔ اللہم احفظنا من، اللہ ہم سب کی اس عذاب سے اور اس سزا سے حفاظت فرمائے، اور اپنی ذمہ داریوں کی صحیح طور پر انجام دہی کی توفیق باری تعالی ہم سب کو مرحمت فرمائے۔ تو ہم اگر بھائی ہیں، بھائیوں بہنوں رشتہ داروں کے لیے نافع اور مفید بن کر ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ ہم اگر اولاد ہیں تو اپنے والدین کے لیے نافع بن کر ہمیں زندگی گزارنی ہوگی۔ والدین کی خدمت کو اپنے لیے سعادت تصور کرنا ہوگا، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننا ہوگا، اور ان کے اشاروں پر ناچنے کی فکر اور جذبہ اپنے دل کے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ اللہ تعالی والدین کی دعاؤں کو اولاد کے حق میں اسی طرح قبول فرماتے ہیں جس طرح انبیاء کی دعا امتی کے حق میں مقبول ہوتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں یہ مضمون بیان فرمایا۔ بہرحال انسان مختلف حیثیتوں کا حامل ہوتا ہے، ہر حیثیت سے وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرے گا تو وہ دوسروں کے لیے نافع بنے گا، ورنہ اس کا وجود اللہ کی اس دھرتی پر وزن ہوگا، ایک بار ہوگا، ایک بوجھ ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں خیر الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ علی قلب مسلم۔ پہلے آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین انسان اللہ کی نگاہ میں وہ ہے جو انسانیت کے لیے نافع بن کر جیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا ہے۔ اعمال تو بہت سے ہیں، فرائض و واجبات، سنن و مستحبات کی ایک فہرست ہے، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے جس عمل کو اللہ کی نگاہ میں سب سے پسندیدہ قرار دیا وہ کیا ہے؟ کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا۔ اس عمل کو ذکر کر کے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو یہ نصیحت فرمائی ہے کہ تم اگر سچے مومن و مسلمان ہو تو تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنی چاہیے، فائدہ پہنچانے کی کوشش کرو، نفع پہنچانے کی کوشش کرو، اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کسی کو تکلیف دینے کا خیال بھی دل کے اندر نہ آنا چاہیے۔ عزت کے ساتھ جینا چاہتے ہو تو دوسروں کو عزت دو، عزت دو گے تو عزت ملے گی، اور اگر دوسروں کو عزت نہیں دو گے تو ہزاروں اور لاکھوں بھی خرچ کر لو، تمہیں سچی عزت حاصل نہیں ہو پائے گی۔ فرمایا اللہ کی نگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل مسلمانوں کے دل کو خوش کرنا ہے۔ خوش کرنے کے طریقے کیا ہوں گے اس کی بھی تفصیل آپ نے بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا تکشف عنہ کربتاً، مسلمان کے دل کو خوش کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تمہارا کوئی بھائی مصیبت میں گرفتار ہے، پریشانی میں پھنسا ہوا ہے، مختلف طرح کے مسائل سے دوچار ہے، اللہ نے تمہیں اسے پریشانی سے نکالنے کی صلاحیت عطا کی ہے، تم اس کو مصیبت سے نکالنے کی فکر کر لو، کوشش کر لو، تمہارے عمل سے اس کا دل خوش ہوگا اور اللہ کی نگاہ میں تمہارا یہ عمل پسندیدہ قرار دیا جائے۔ تکشف عنہ کربتاً، مصیبت میں پھنسے کسی مسلمان بھائی کو مصیبت سے نکالنے کی فکر و کوشش کرو۔ آپ نے ارشاد فرمایا من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربة من کرب یوم القیامہ، جو شخص
مصیبت میں پھنسے کسی ایمان والے کو مصیبت سے نکالنے کی فکر اور کوشش کرے گا، کامیابی اللہ کے اختیار و قدرت میں ہے، ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے، تو اس کی جزا اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ قیامت کے دن کی مصیبت سے اس کو نجات عطا فرمائے۔ دوسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی، او تطرد عنہ جوعا، کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تم کسی بھوکے کی بھوک مٹا دو، کسی پیاسے کی پیاس بجھا دو۔ یہ ظاہر سی بات ہے، جب انسان کسی بھوکے کے لیے کھانے کا نظم کرے گا تو وہ دل کی دعاؤں کو حاصل کرنے کا مستحق بنے گا، اور یہ عمل اللہ کی نگاہ میں محبوب اور پسندیدہ قرار دیا جائے۔ او تقضی عنہ دینا، یا کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہے، آپ اس کو قرض کے بوجھ سے نکالنے کی فکر و کوشش کریں گے تو اس عمل کے ذریعے اللہ کا تقرب آپ کو حاصل ہوگا۔ اور اخیر میں جو جملہ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے دل میں انسانیت کی نفع رسانی کے حوالے سے کس طرح کے جذبات پائے جاتے تھے۔ آپ نے فرمایا، وَلَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخٍ لِي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا، اپنے کسی ضرورت مند بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک قدم چلنا میری نگاہ میں اس مسجد میں 1 مہینے اعتکاف کرنے سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ مسجد نبوی کی طرف اشارہ کر کے آپ فرما رہے ہیں، ایک دن کا اعتکاف انسان اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اس کے اور جہنم کے درمیان طویل طویل مسافت رکھنے والی خندقیں کھود دی جاتی ہیں۔ مہینے بھر کا اعتکاف انسان رکھے گا، اعتکاف کرے گا تو اللہ کیا مقام عملی اعتبار سے اس کو عطا فرمائیں گے اور کتنے اجر و ثواب کا وہ حامل بنے گا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، اس سے زیادہ پسندیدہ عمل میری نگاہ میں یہ ہے کہ میں اپنے کسی ضرورت مند بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کی فکر کروں۔ یہ ارشادات پیغمبر علیہ السلام کے امت کو یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے سلسلے میں ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبات پائے جانے چاہیے، اور ہم اپنی ذات سے لوگوں کو نفع پہنچانے کی کوشش کرنے والے ہوں، اپنے وجود کو انسانیت کے لیے اور اللہ کی مخلوق کے لیے نافع بنانے والے ہوں، اللہ کے حق کو ادا کریں گے اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کریں گے تو باری تعالی نافع اور مفید بن کر زندگی گزارنے کی توفیق ہم سب کو میسر فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت والجلال ہمارے اور آپ کے اس ادارے میں جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمائیں، اور جو باتیں عرض کرنے کی توفیق باری تعالی نے مرحمت فرمائی، کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی اللہ رب العزت والجلال اس پر عمل کی دولت سے بہرور فرمائیں، اور اللہ اس مدرسے کو ہر طرح کے استحکام اور مضبوطی سے مالا مال فرمائیں، ترقیات سے نوازیں۔ مدرسے کے منتظمین، اساتذہ، روح رواں حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم اور تمام طلبہ، معاونین و محبین سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ